اپنا ماضی، اپنا گریبان، اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ چپ رہنے والوں سے وحشت ہوتی تھی اور مجھے تجسس رہتا تھا کہ یہ کسی سے بات کیوں نہیں کرتے، کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اور پھر ایک دن مجھے ان تمام سوالوں کا جواب مل گیا جب میرا اپنا شمار ایسے لوگوں میں ہونے لگا۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما دے، آمین۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتحہ انصاف ہے۔ برکت والا نکاح۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس گھر میں اس کی نماز کے پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی بہت کمال ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ فرصت میں فرصت سے یاد کرتے ہو، کتنے پیار سے ہمیں برباد کرتے ہو۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ موت دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نے ہی مجھے مار دیا۔ ڈوبنا پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جیسا بہتر لگے ویسا ہی سمجھ لینا، یہ میری بے بسی کے آخری الفاظ تھے۔ اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس فانی زندگی میں یا رب، بس میرے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل میرے آنگن میں سدا رہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ وہ جو دھڑکن کی زبان سنتا تھا آج سنتا نہیں، سسکیاں میری۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ افطاری کے بعد پانی کا پہلا گھونٹ گلے میں جانے کے بعد دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں امام حسین جیسا صابر کوئی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نوازے جاتے ہیں۔
ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ تنہائی وہی لوگ پسند کرتے ہیں جنہوں نے رونق سے چوٹیں کھائی ہوں۔ میں چاہتا ہوں دنیا غائب ہو جائے اور جب میں آنکھیں کھولوں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا دیدار نصیب ہو۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلصی ہے۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ پھول یوں ہی کھل نہیں جاتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ کمر بستہ ہو جائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ موت سے پہلے سکون کی امید مت کرنا۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تو میرا ہو کر دیکھ اے بندے، سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کبھی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے، اور سفر کو وہی آسانی سے کاٹ سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو، جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ہمیشہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں تو ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین کوسے قضا کے رنگوں جیسے ہیں۔ ہمارے لیے یہ نہ ہو تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔